السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ان دنوں میں نہایت پریشان اور شدید کشمکش میں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنا تھا اور میں کر نہیں پا رہی تھی۔ بات مذاق میں شروع ہوئی تھی مگر پھر اس مذاق نے سنجیدگی کی صورت اختیار کر لی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں جاگ رہی تھی کیونکہ کل تک مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ نیند لانے کی کوشش میں نیند آور گولی بھی کھائی مگر نیند پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ جاگتے جاگتے عجب بے کلی نے گھیر لیا۔ آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ جس بات کو میں معمولی سمجھی تھی وہ اتنی جان لیوا حقیقت بن جائے گی، یہ جانتی تو ہرگز اس کے روبرو نہ ہوتی۔ وہ سرمد ٹی بی کا مریض تھا اور میری ڈیوٹی اس کے وارڈ میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا، انتہائی خوبصورت اور نفیس مزاج کا، مگر ٹی بی کے مرض نے اس کی خوبصورتی کو گھن کی طرح کھا لیا تھا۔ تاہم اس کی موٹی موٹی نشیلی آنکھوں میں اب بھی کشش باقی تھی۔ وہ ایک اچھی سوچ کا حامل پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن جانے کیوں زندگی سے مایوسی نے اسے نیم مردہ سا کر دیا تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 20 برس کے قریب تھی، یعنی مجھ سے صرف 2-3 سال بڑا۔ گفتگو کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ جو کوئی ایک بار اس سے بات کر لیتا وہ دوبارہ بات کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ غالباً اس کے گھریلو حالات کچھ ایسے تھے کہ ذہنی تناؤ کی شدت نے اسے بیمار کر ڈالا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت حساس، جو ہر دکھ کو اپنی جان سے لگا لیتے ہیں۔ سرمد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر یہی بیماری لاپرواہی کے باعث ٹی بی میں بدل گئی۔ ایک روز اس کا ایک کزن میرے پاس آیا اور سرمد کے بارے میں بات کرنے لگا۔ تب میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ٹی بی کسی زمانے میں خطرناک اور لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں۔ اب نہ تو یہ اتنا خطرناک ہے، نہ لا علاج۔ تم سرمد کو میرے پاس لے آؤ، دیکھتے ہیں اس کا مرض کس مرحلے میں ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد میں تمہیں صورتحال کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر یہ پہلے درجے پر ہے تب تو فکر کی بالکل کوئی بات نہیں۔ چند ماہ کے کورس سے وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا، مگر اس کے لیے باقاعدگی سے علاج شرط ہے۔ میری بات سن کر اس کے کزن کی باتیں کھل گئیں۔ اگلے ہی دن وہ سرمد کو لے آیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ سرمد کا مرض ابھی پہلے درجے میں ہے اور لا علاج ہرگز نہیں۔ اگر دوا لی تو یقیناً مکمل صحت مند ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کو اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کے کزن نے بتایا تھا یہ سخت لاپرواہ بندہ ہے اور باقاعدگی سے دوا کھانا اس کے بس کا روگ نہیں، جبکہ گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پابندی سے اسے اپنے ہاتھ سے دوا کھلائے۔ اس کی جوانی پر ترس کھاتے ہوئے اس خدشے کے پیش نظر میں نے اسے اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا اور اس نے جانے کیا سوچ کے میری بات مان لی۔ اب مقررہ وقت پر روز اس کو دوا کھلانا میری ڈیوٹی تھی۔ یوں اس ڈیوٹی کے دوران 2-3 بار اس سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ شروع میں اسے سمجھ نہ سکی، وہ بڑا ضدی مزاج کا تھا، ساتھ ہی کچھ زندگی سے نا امید اور مایوس بھی تھا۔ کبھی کبھار تو دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتا تھا اور کہتا تھا میری فکر مت کرو اور مجھے مر جانے دو، بھلا میں جی کے کیا کروں گا، میرا اس دنیا میں ہے کون۔ تب میں مذاق میں کہتی تھی کہ اگر کوئی نہیں ہے تو میں ہوں، میری خاطر جی لو، میری خاطر دوا کھا لو۔ تب وہ ہنس دیا کرتا تھا اور دوا کھا لیتا تھا۔ جس روز میری ڈیوٹی نہ ہوتی یا میں کسی وجہ سے چھٹی کر لیتی، وہ مجھے فون کر کے کہتا آ کر دوا کھلا جاؤ ورنہ میں دوا نہیں لوں گا۔ تب میں منت سماجت کرتی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو اور دوا ضرور لو پلیز۔ وہ شرطیں رکھتا، آئندہ چھٹی مت کرنا اور جب ٹھیک ہو کر چلا جاؤں تو مجھ سے رابطہ رکھنا۔ ایک دن اس نے کہا ماریا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دوا کھانے کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ، اپنا علاج بہت سنجیدگی سے کرو، دوا لینے میں ناغہ نہ کرو اور پلیز مجھے یوں ستانا بھی چھوڑ دو۔ اس نے میری ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا اور اس کے بعد مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ باقاعدگی سے خود ہی دوا لینے لگا، میری ہدایت پر عمل بھی کرتا۔ میں کہتی فروٹ کھانا ہے، کھانے میں فلاں فلاں چیز لینی ہے، وہ بلا چون چرا میری ہر بات مان لیتا تھا۔
اس کی اطاعت و فرما برداری بالکل بچوں کی طرح تھی۔ اس کی معصومیت میرا بھی دل موہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اب تیزی سے روبہ صحت بھی ہو رہا تھا، جس کی مجھے بہت خوشی تھی۔ سرمد کے چہرے پہ زندگی کی لالی آ رہی تھی، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ تازگی اور باتوں میں زندگی سے بھرپور خوشبو رچ بس رہی تھی۔ واقعی میری ذرا سی توجہ نے اس نوجوان کی زندگی بدل ڈالی تھی اور جینے کی امنگ نے اس کو صحت یابی عطا کر دی تھی۔ کہتے ہیں اچھا تیماردار ہو تو انسان کا آدھا مرض جاتا رہتا ہے اور معالج کی توجہ سے مریض بہت بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ یہی قصہ سرمد کے ساتھ ہوا۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرتا تھا کہ ماریا، تم اپنے وعدے پہ قائم رہنا، تم مجھی سے شادی کرنا۔ میں ہنس کے جواب دیتی، ٹھیک ہے، کروں گی، تم ہی سے شادی کروں گی، پر اس سب سے پہلے تو تمہیں میری بات ماننا ہے، اپنا علاج مکمل کرانا ہے، اچھی طرح ٹھیک ہو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ بالآخر اس کی فائنل رپورٹ آ گئی۔ اب وہ پوری طرح صحت مند ہو چکا تھا، دواؤں کا کورس مکمل ہو گیا اور ٹی بی کا نام و نشان نہ رہا۔ جس روز میں نے اس کو مکمل صحت یابی کی خوشخبری سنائی تو وہ رو پڑا، کہنے لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں زندہ بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی مہربانی اور تمہاری توجہ سے میں صحت مند ہو چکا ہوں، اور اب تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلاتا ہوں کہ تم میری ہو جاؤ گی۔ میں صرف تمہارے لیے دوبارہ زندگی کی طرف آیا ہوں۔ اف میرے اللہ، ساری خوشی خدشات کی دھول میں میلی ہو گئی اور میں اندر تک سے کام گئی۔ جسے میں اب تک مذاق سمجھ رہی تھی اور اسے حوصلہ دینے کے لیے اچھے جملے بول دیتی تھی، وہ اسے ہی سچ سمجھے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو ویسے ہی اس کی ڈھارس بندھانے کو ایسا کہہ دیا تھا، اور اب یہ تو اس بات کو باندھ کر بیٹھا ہے اپنے دل کے ساتھ۔ اب میں کیا کروں؟ میں اداس ہو گئی، میرا چہرہ اتر گیا، میں پریشانی کی کیفیت میں تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ پریشان سا ہو کر بولا، کیوں، کیا ہوا ڈاکٹر ماریا؟ کیا میرے صحت یاب ہونے سے خوش نہیں ہو؟ یہ بات نہیں ہے تو پھر بولو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں ٹریننگ پر ہوں، ابھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کچھ ملازمت مجھ کو بڑی دقتوں سے ملی ہے۔ داخلے کے لیے میرے والد نے 100 بار ٹھوکریں کھائی، سفارش، رشوت، سر دھڑ کی بازی لگائی، تب داخلہ ملا، اور ابھی تو میری ہاؤس جاب پوری نہیں ہوئی۔ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تو کوئی بات نہیں، نکاح کر لیتے ہیں، شادی بعد میں کریں گے جب تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو جائے گی۔ دیکھو ماریا، مجھے زندگی نے بہت دھوکے دیے ہیں، بہت زخم دیے ہیں، میں بہت اکیلا ہوں، اس بھری دنیا میں کسی کو میری ضرورت نہیں، کوئی بھی میرا منتظر نہیں۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ دیکھو، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تمہارے سوا، تم مجھے ابھی اسی وقت ہاں یا نہ میں جواب دو، نہیں تو میں کوئی الٹی سیدھی بات مت کرو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس قدر جذباتی ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا، بس تم آگے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، اتنی فضول اور بری باتیں کر کے تم تو اپنے صحت یاب ہونے کی خوشی بھی غارت کر رہے ہو۔ کیا صحت یاب ہونے کی خوشی ایسے مناتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر تم نے پھر سے منفی سوچ کو اپنایا، اپنا خیال نہ رکھا، دوا وقت پہ نہ کھائی، تو تم پر اس بیماری کا دوبارہ شدید قسم کا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رنج و غم ٹی بی کے مرض کی غذا ہے جو اس مرض کو توانائی عطا کرتے ہیں۔ میری باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ مجھے بس تمہارا انتظار چاہیے، زندگی نہیں، ہاں یا نہیں، 3 دن کے اندر اندر، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم اب اپنے وعدے سے کیسے پھرو گی؟ اگر پھرو گی تو پھر میرا مرا منہ ہی دیکھو گی۔ یہ بوکھلا دینے والی باتیں تھیں، جیت بھی میری، پٹ بھی میری، کہ مستاق میں ہاری وہ جیتا۔ میں نے پھر ایک بار جان چھڑانے کو کہا، ارے بابا، ہاں، لیکن ابھی مجھے کچھ وقت دو، میں فون پر تم کو 2-3 دن کے اندر اندر حتمی جواب سے آگاہ کر دوں گی۔ اور اب سوچ کے میں پاگل ہو رہی تھی۔ تیسرا دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی۔ مجھے صبح اس کو فائنل جواب سے آگاہ کرنا ہے اور وہ ضدی میرے جواب کا منتظر۔ میں اقرار کر سکتی تھی اور نہ انکار، کچھ سمجھ نہ آتا تھا کیا کہوں۔ مذاق میں شروع ہونے والی بات اتنی سنجیدہ ہو جائے گی کہ زندگی موت پہ آ کے رک جائے گی، سوچا نہ تھا۔ ایک طرف میرا مستقبل، گھر والوں کی عزت، اور دوسری جانب سرمد کا خیال، ایک ایسے شخص کی خاطر کہ جو موت کے منہ میں جاتے جاتے لوٹ آیا تھا۔
بقول اس کے محض تمہاری خاطر دوبارہ زندگی کو قبول کیا ہے، ورنہ اس دنیا میں کسے میری ضرورت تھی۔ ان دنوں میں ہاؤس جاب کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ میری ٹریننگ کا ماحول بہت سخت تھا۔ ہماری وارڈن ہاؤس کیپر بڑی سخت تھی، چھوٹی سی غلطی پر بھی بندے کا سارا معاملہ خراب کر دیتی تھی۔ ابھی کل ہی کی بات تھی، ذرا سی بات پر ایک لڑکی کو اس نے نکال دیا۔ اس کی 3 سال کی بقیہ ہاؤس جاب اور اس کے گھر والوں کے خواب سب کچھ برباد ہو گیا۔ والدین سفید پوش تھے، ان کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ ان بیچارے ماں باپ کا کیا قصور تھا جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور اس لڑکی کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے ایک مریض کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وارڈن نے دیکھ لیا اور محض شک کی بنیاد پر اسے نکال دیا۔ اگر میری دوستی کا ان کو پتہ چل گیا تو یقیناً وہ مجھے بھی ادارے سے نکال دے گی اور میرے مستقبل کے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مجھے یہ خدشہ بھی لرزا رہا تھا، پھر یہ خوف کہ گھر والوں کی امیدیں اندھیروں میں ڈوب جائیں گی۔ والد صاحب نے میرے اچھے مستقبل کی خاطر کتنی محنت اور خرچ اٹھا کر مجھے ایک صوبے سے اٹھا کر دوسرے صوبے بھیجا تھا اپنی تعلیم کے لیے۔ میں بہت پریشان تھی، کیسے سرمد کے حق میں فوری فیصلہ کر دیتی۔ جیوں تو کس کی خاطر، یہ ایک اہم سوال تھا۔ گھر والوں کی خاطر، اپنی خاطر، یا پھر سرمد کی خاطر؟ گھریلو حالات میرے سخت دگرگوں تھے۔ والد صاحب ریٹائرڈ ڈسپینسر تھے اور بہن بھائی چھوٹے تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مجھے بوڑھے باپ کی لاٹھی اور ان کا سہارا بھی بننا تھا، کیونکہ میرا کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ انہی سوچوں نے رات بھر مجھے ہلکان کیے رکھا۔ آخر صبح دم نیند نے آ لیا۔ روز میں فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، مگر آج صبح 7 بجے ہنا نے، میری روم میٹ نے مجھے اٹھایا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آج تیسرا دن ہے، روز دن چڑھے اٹھتی ہو اور مجھے تمہیں جگانا پڑتا ہے۔ اٹھو جلدی تیار ہو جاؤ، 8 بجے وارڈ میں پہنچنا ہے اور پھر پریکٹیکل کے لیے آپریشن تھیٹر بھی جانا ہے۔ تھکن سے میرے جسم نے ہلنے سے بھی انکار کر دیا، تو میں نے کہا ہنا مجھے آج سونے دو، میں آج ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ مجھے جگا جگا کے ہمت ہار گئی اور نا امید ہو کے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں ڈیوٹی پر جاؤں تو اسے کیا جواب دوں گی، کیونکہ اگلے دن اس کی چھٹی ہونے والی تھی اور میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اتنے لوگوں کا مستقبل تھا اور میں کتنی بے بس تھی۔ انہی سوچوں میں صبح کے 10 بج گئے۔ میں اب تک بستر پہ پڑی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے لیٹے لیٹے کہا۔ تبھی میری یونیورسٹی فیلو ثنا کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی آپ کا فون ہے ماریا، آپ کے کزن ہے، شاید بلا رہے ہیں آپ کو، جلدی چلیں کال کٹ جائے گی۔ پاگل، مذاق مت کرو، بتاؤ کہ فون کہاں سے آیا ہے، کس وارڈ سے ہے؟ ٹی بی وارڈ سے آیا ہے جہاں تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور بھاگ کے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، کون؟ آنکھیں ملتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں ہوں تمہارا منتظر سرمد۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ اس کی آواز میں دکھ، انتظار کی چبھن اور بے کلی تھی۔ کوئی جواب نہ بن پڑا مجھ سے، تو میں خاموشی رہی۔ بالآخر وہ بولا، اقرار نہیں کر سکتی تو سیدھا انکار ہی کر دو، لیکن اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ ماریا، تمہیں کیا پتا کہ میں نے اس ماہ کا ہر دن، ہر لمحہ تمہارے لیے تڑپتے ہوئے گزارا ہے۔ شاید تمہیں میری اذیت کا اندازہ نہ ہو، شاید تم نہیں سمجھ سکتی کہ زندگی سے ہارے مایوس لوگوں کے لیے یہ محبت بھری دل لگی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم تو پتھر دل ہو، تم نے مجھ سے شاید جھوٹ بولا دل لگی کی، لیکن خیر، کل میں آخری بار تمہارے نمبر پہ فون کا انتظار کروں گا، اس کے بعد کبھی تمہیں فون نہیں کروں گا، تم کبھی میرا نام بھی نہیں سنو گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ چاہتے ہوئے بھی میں اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ ریسیور رکھ کے میں وہیں بیٹھ کے رونے لگی جیسے میری کوئی بہت قیمتی شے کھو گئی ہو۔ کمرے میں آ کے دروازہ اندر سے بند کیا اور دیر تک روتی رہی۔ آج میرے درد دل میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ کل پھر میرے لیے ایک امتحان تھا، فیصلہ کرنے کا۔ ایک طرف گھر والوں کی امیدیں اور میرا مستقبل، تو دوسری طرف سرمد کی محبت اور شدت۔ میں اس کے جذبے کو ٹھکرانے کی تاب نہیں رکھتی تھی، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرا انکار سہ نہیں سکے گا۔ ایک ٹی بی کے مریض سے گریز، شاید میرے تحت شعور میں یہ بات کہیں نہ کہیں تھی، مگر شعوری طور پر میں اسے قبول کرنے پہ راضی نہ تھی۔ میری روم میٹ ہنا بھی حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اس نے مجھے چائے لا کر دی اور مجھے کہا کہ کوئی سکون آور دوائی کھا کر تھوڑی دیر سو جاؤں۔
میں نے پھر یوں ہی کیا۔ صبح میں تیار ہو کر وارڈ میں آ گئی، لیکن ذہن منتشر تھا، کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور تو اور سرمد کا بستر بھی خالی تھا، وہ شاید جا چکا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ تک نہیں کہا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ 4 بجے بڑی مشکل سے ڈیوٹی آف کا وقت آیا اور میں ہاسٹل لوٹ آئی۔ یونیفارم بدل کر ٹیپ آن کیا اور غمگین غزلیں لگا کر خوب روئی۔ شام کے 7 بجے کمرے سے نکلی اور ٹیلی فون آپریٹر کے پاس پہنچی۔ اسے سرمد کا نمبر دیا۔ بہت دیر کے بعد اس کا فون ملا۔ جی حکم، ادھر سے آواز آئی۔ سرمد، میں ماریا، تم سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بھلا دو۔ میں نے بہت سوچ کر، بہت مشکل کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے۔ دیکھو سرمد، میری صورتحال کو سمجھو۔ میں اپنے گھر والوں کی امیدیں، امنگیں اور خوشیاں برباد نہیں کر سکتی۔ صرف اپنی خوشی کی خاطر ان کی خواہشوں پر پانی نہیں پھیر سکتی۔ یہ ہرگز مت سوچنا سرمد کہ میں تم سے تمہاری بیماری کی وجہ سے گریز کر رہی ہوں، کیونکہ اب وہ بیماری تمہارے اندر نہیں رہی، تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتی، ہمیشہ یاد کرتی رہوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ ان دنوں کا ہر لمحہ کس قدر اذیت میں گزرا ہے۔ پلیز مایوس ہو کر کوئی غلط قدم مت اٹھانا، تمہیں میری قسم ہے۔ تمہیں جینا ہے اور میرے بغیر ہی جینا ہے۔ ماریا، میں نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارا فیصلہ ایسا آئے گا۔ ابھی میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ تمہیں پا کر بھی کھو دیا۔ میں نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب نہیں کروں گا، کیونکہ مایوسی، خودکشی کفر جیسی ہی ہیں۔ اور اگر میرے نصیب میں یوں ہی رہنا لکھا ہے تو میں پھر یوں ہی رہوں گا، زندہ رہوں گا، تڑپنے کے لیے، تم سے دور رہ کر بھی۔ آج کے بعد تمہیں کبھی مخاطب نہیں کروں گا، نہ ہی تمہارے راستے کی دیوار بنوں گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، زندگی کی تمام خوشیاں پاؤ تم۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، جبکہ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اداس آنکھوں سے واپس آئی، قدم بوجھل تھے جیسے 100 من کے ہو گئے ہوں، اور دل پر جیسے ٹنوں بوجھ پڑ گیا۔ کچھ دن تک اس کی یاد بہت تڑپاتی رہی، رفتہ رفتہ دل کو سمجھا بجھا کے صبر کرتی رہی، اور آخرکار میں نے خود کو اس کی یاد سے دور کر لیا۔ میری ہاؤس جاب کی مدت بہت مشکل تھی، بالآخر ختم ہو گئی، اور مجھے ڈگری ملنے کے بعد سرکاری اسپتال میں مستقل نوکری بھی مل گئی۔ میرے گھریلو حالات بہتر ہو گئے، امی ابو اور بہن بھائیوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ گھر کے مسائل، بہن بھائیوں کی فیسیں اور دیگر مسائل حل ہوئے۔ میں ایک مشین کے پہیے کی طرح دن رات کی ڈیوٹیوں میں گردش کرتی رہی، یہاں تک کہ تھکن نے جسم و جان کو چور کر دیا۔ اسی تھکن کے احساس میں گھلتے ہوئے ایک دن میں خود سے لڑتے لڑتے ہمت ہار گئی، اور ہاتھ خود بخود فون کے ریسیور پہ چلا گیا۔ بے اختیار ایک بھولا ہوا نمبر میں نے ملا دیا۔ یہ سرمد کا نمبر تھا۔ ادھر سے گھنٹی بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بالآخر آخری گھنٹی پہ جا کے کسی نے فون اٹھا کر کہا، ہیلو، کون؟ میں نے جواب دیا، میں ماریا خورشید۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ مخاطب نے الٹا مجھ سے پوچھا۔ سرمد ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، افسردگی سے بھرے لہجے میں وہ بولا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر اس نے مزید کہا، میں اس کا کزن ناصر بول رہا ہوں۔ آپ وہی ہاسپٹل والی ڈاکٹر ماریا تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں، میں وہی ہوں، میں نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے جواب دیا۔ تو ناصر بولا، بہت دیر بعد نہیں خیال آیا آپ کو؟ آپ نے پہلے اسے زندگی دے کر پھر اس سے جینے کا حوصلہ ہی چھین لیا۔ بتائیے تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ نہیں ملنا تھا تو ایسے وعدے بھی نہیں کرتی، اسے جینے کی امیدیں نہ دلاتی۔ وہ تو آپ کی یادوں میں ایسا سلگتا رہا جیسے گیلی لکڑی سلگتی ہے۔ یوں بھی وہ بیماری سے اٹھا ہی تھا کہ دوبارہ نا امیدی کے سمندر میں ڈوب کر بالآخر جینے کا حوصلہ بھی ہار گیا۔ دوسری بار جب وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوا تو میں نے بہت کوشش کی کہ اسے علاج کے لیے دوبارہ اسپتال لے جاؤں، مگر وہ ضد پر ایسا اڑا کہ مان کے نہ دیا، اور اس بار علاج پہ راضی نہ ہوا۔ آخرکار چند ہی دنوں میں اپنے ہی غم میں ڈوب کے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ الفاظ تھے کہ تازیانے جیسے میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ دیکھیے ڈاکٹر ماریا، اپنے کسی مریض سے زندگی بھر کبھی ایسا سنجیدہ مذاق مت کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے بھلے دل لگی تھی،
لیکن اس نے تو اپنے دل کو لگا لی تھی۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی، کوئی امید، کوئی سچی محبت نہ تھی۔ شاید وہ آپ کے جھوٹ کو اس حد تک سچ مان بیٹھا تھا کہ پھر کبھی دوبارہ خود میں جینے کا حوصلہ نہ پیدا کر پایا۔ وہ بولتا گیا اور کب میں نے فون بند کر دیا مجھے احساس نہیں ہو سکا۔ ہاں، گرم آنسو جو گالوں پہ بہہ رہے تھے، کتنی دیر کے بعد ان کا احساس ہوا تھا۔ آج بھی جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو میں تڑپ جاتی ہوں، فوراً سرمد کی یاد آ جاتی ہے اور پھر بہت دیر تک نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سنبھال نہیں پاتی، اداس رہتی ہوں۔ یوں لگتا ہے شاید اس کی ہاں لگ گئی، آہ لگ گئی۔ اب تو عرصہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک میں اسے دل سے نہیں نکال سکی۔ تھوڑی دیر کا مذاق، ایک مریض کی جان بچانے کے لیے کی گئی دل لگی کیسے ہم دونوں کی زندگی کا روگ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار تو اپنے فیصلے پہ میں بہت پچھتاتی ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید اگر میں اپنی کہی ہوئی بات کا پاس رکھ لیتی تو ایک زندگی سے مایوس انسان کی خوشیاں لوٹ آتی اور وہ اتنی جلدی اس دنیا سے منہ نہ موڑتا۔ نہ جانے کیوں میری ذات پر بوجھ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور بعض اوقات تو مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں ٹی بی وارڈ کے آگے سے بھی گزروں۔ آپ ہی بتائیے میں خود کو اس احساس ندامت سے کیسے نکال سکتی ہوں؟